بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اصول الکافی سبق 70 میں کتاب العقل والجہل کا 35واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عقلاء کاملین کی قرآنی مدح پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس درس میں اعمال صالحہ سے علم و معرفت کے حصول اور قیام شب کی فضیلت کی وجوہات اور اعمال و معرفت کے ربط کے اسرار بیان کرنے والے ہیں۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وقال امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب وقال ولقد آتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب وقال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين۔ تو یہ سب سے پہلی آیت سورہ زمر کی ہے، دوسری سورہ صاد کی ہے، اور تیسری غافر اور چوتھی زاریات کی ہے۔ اس میں حل لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ قانتن عبادت گزار، آناء لمحات اور گھڑیاں، یحذر ڈرتا ہے، یستوی برابر ہونا، مساوی ہونا، لیدبروا تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، الذکر نصیحت یاد دہانی۔ پہلی آیت کے متعلق علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اولاً تو اس کی نحوی اور ادبی تحلیل پیش کی ہے کہ امن پڑھنا ہے یا امن پڑھنا ہے، تو دونوں قراتیں موجود ہیں، دونوں کی انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں، اور اس کے معنی کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ افضل الصلوات طول القنوت وهو القیام فیہا، یعنی بہترین جو نماز ہے وہ طول قنوت ہے اور اس میں قیام کرنا ہے۔ قانت کا معنی کیا ہے؟ القائم بما یجب علیہ من الطاعات، جو واجب اطاعت کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے انجام دیتا ہے۔ ابن عباس حبر الامہ کا نظریہ بھی نقل فرمایا ہے القنوت الطاعہ، چونکہ آیت میں ہے کل لہ قانتون، سورہ بقرہ، یعنی مطیعون۔ آناء اللیل سے مراد یہ ہے کہ شروع میں، درمیان میں اور آخر میں، اور اس میں تنبیہ پائی جاتی ہے کہ قیام شب جو ہوتا ہے یہ افضل ہوتا ہے اور دن کی عبادت سے زیادہ اس کا رجحان ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہ استر عن العیون فیکون ابعد عن الریا، یعنی لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں تو وہ ریاکاری سے دور ہوتا ہے۔ قیام شب کی افضلیت کی وجوہات میں سے بعض کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات کی تاریکی لوگوں کے دیکھنے سے مانع ہوتی ہے اور لوگوں کی نیند ان کے سننے سے مانع ہوتی ہے، تو انسان کا دل ان خارجی اور دنیاوی مشغولیات سے فارغ ہو کر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور علم و معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک وجہ یہ ہے کہ رات کی گھڑیاں سونے کا وقت ہوتی ہیں، انسان اپنی نیند اور استراحت کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے لیے آتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات میں بھی اس طرف اشارہ ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ قیام شب زیادہ بہتر ثمرات اور اس کے اثرات ہوتے ہیں روح کے حوالے سے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس آیت میں بہت سارے رموز اور اسرار پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی ابتدا عمل سے ہوئی اور اس کا اختتام علم و معرفت پہ ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عمل ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے علم و معرفت کا۔ قیام شب کی افضلیت کی وجوہات کو جو بیان کیا ہے، ایک تو ریاکاری سے بعید ہوتا ہے، دوسرا دل و جان کا بہتر توجہ کرنا بارگاہ الہی کی طرف، اور نیند و استراحت کو بندگی کے لیے صرف کرنا اس کی افضلیت ہے۔ قیام شب کے بہتر نتائج کی طرف قرآنی اشارے بھی ذکر ہوئے ہیں۔ آیت میں موجود اسرار و رموز پر گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا دوسرا راز یہ ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ وہ عمل جس پر کمال انسانی موقوف ہوتا ہے اس میں مواظبت ہونی چاہیے، تسلسل اور دوام ہونا چاہیے، انسان کو اپنے واجبات اور اطاعت پر قائم ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ سجدے اور قیام کا ذکر کیا ہے
ہے۔ یہ جو اعمال ہیں ان کے ساتھ آخرت کا جو خوف ہے اور رحمت ربی کا رجا اور امید ہے، تو اس سے کشف ہوتا ہے کہ انسان مقام قہر کی بھی معرفت حاصل کرتا ہے اور مقام رحمت کی بھی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مقام خوف اور رجا کا ذکر کیا ہے تو حذر اور ڈر اور خوف آخرت کا قرار دیا ہے اور رحمت رب سے امید باندھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت میں موجود اسرار و رموز کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل سے مقام علم و معرفت تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کی گئی ہے۔ عبادت و بندگی پہ مواظبت اور دوام سے کمال کا حاصل ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ سجود و قیام لیل سے مقام کشف پر فائز ہونے کی طرف رہنمائی ہوئی ہے۔ خوف آخرت اور رجاء رحمت باری تعالی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس کا یہ حوالہ بھی یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی نے اس آیت کے تتمہ کے بارے میں بھی بہترین بیان فرمایا ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انخصال حمیدہ اور صفات محمودہ کا جو منشا اور علت اور سبب ہے وہ علم یقینی ہے۔ جتنا انسان کا علم و معرفت ہوگا اس سے اس کے اعمال میں کمال پیدا ہوگا، تو یہ فضیلت علم کو بیان کرتا ہے۔ جناب زمخشری کے نظریے کو بھی ذکر کیا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محض عمل کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو شرف ہے علم اور معرفت کا، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اس سے اعمال کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اس عالم میں جو صفات اور آثار محسوسہ پائی جاتی ہیں ان کا منشا عالم باطن میں ہوتا ہے، اور وہ تمثیل کے طور پر فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، کے ان حقائق کو صاحبان عقل سمجھتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو مشہور ہے کہ یہ جو علماء اور جو حال کے درمیان عظیم فرق پایا جاتا ہے اس کو سوائے عقل مندوں کے لوگ نہیں جانتے۔ اگرچہ اختلاف آثار و افعال دلالت کرتے ہیں کہ اختلاف مبادی اور حالات باطنی بھی مختلف ہیں، لیکن یہ دلالت اثر مؤثر پر یہ دلالت غیر قطعی ہوتی ہے اور حقیقت مؤثر کو نہیں سمجھا جاتا۔ تو معرفت تامہ حقیقت علم کے لیے وہ عالم بالفعل کو حاصل ہوتی ہے اور جاہل لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ علماء اور متذکرین نصیحت حاصل کرنے والے وہ عقل خالص کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ فرق انہی کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ بہرحال عقل مندوں کی عظیم فضیلت اس میں ذکر ہوئی ہے۔ بعض علماء سے کہا گیا انکم تقولون العلم افضل من المال ثم نرى العلماء یجتمعون عند ابواب الملوک لا نرى الملوک مجتمعین عند ابواب العلماء، کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، حالانکہ علماء بادشاہوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور بادشاہ علماء کے دروازوں پر جمع نہیں ہوتے۔ تو عالم نے جواب دیا ھذا ایضا يدل على فضیلت العلم، اس سے بھی علم کی فضیلت کو سمجھا جاتا ہے۔ لأن العلماء علموا في المال من المنافع والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم لم يطلبوه، چونکہ علماء مال کے بھی فوائد کو جانتے ہیں تو اس کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں، لیکن جو نادان لوگ ہیں وہ علم کے منافع کو جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے وہ جمع ہی نہیں ہوتے۔ یہ جو آیت ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم اسرار عظیمہ پر مشتمل ہے، معارف لطیفہ پر مشتمل ہے، اور اس کو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ عقل و شعور سے کام لینے والے اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو قرآن کریم جو کہ عظیم ترین ہدایت بشری کا نسخہ ہے، اس کو تدبر اور اہل عقل کے لیے ہدایت کا سامان قرار دیا گیا ہے، اور وہی لوگ اس سے علم و یقین حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن عظیم ان صاحبان عقل کی عظیم مدح بیان کرتا ہے۔ نیز یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تو یہ بھی اسی چیز کی نشانی ہے۔ جان لے کہ بہت ساری آیات جن میں کتاب ہدایت، ذکر اور حکمت کا تذکرہ ہے، تو اس کا خطاب عقلاء عالم کے لیے ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
किताब वल हिकमा व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। यह बाज़ आयात में इसको नूर से ताबीर किया गया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन इन्ना अंज़लना अत-तौरात फ़ीहा हुदन व नूर व आतैनाहुल इंजील फ़ीही हुदन व नूर। तो ये अहले किताब और उसको सीखने वाले अहले हिदायत व ज़िक्र व हिकमत व नूर हैं। ये बरतरीन रुतबा है जो कि किताब से हकीकी इस्तिफादा करते हैं और उसके हकीकी मुखातब उलमा और अहले हिकमत हैं। रासिखीन फिल इल्म से उनको ताबीर किया जाता है। खुलासा ये है कि आसमानी किताबों को नाजिल करने का मकसद और हदफ अहले अक्ल उलुल अलबाब की हिदायत और रहनुमाई का सामान करना है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, सूरह दारियात की आयत नंबर 55 है। इनको याद दहानी कराइए कि याद दहानी मोमिनीन को नफा देती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने साबिक़ा आयात में दलाइल तौहीद जिक्र किए हैं, आसमानों और जमीन का तज़किरा है, खल्क़ ज़ौजैन का तज़किरा है, बाकी सारी चीजें। तो वहां पर आखिर में नतीजा के तौर पर इस आयत का जिक्र किया गया है। इसका माना यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी आयात और निशानियां तौहीद की अजमत और उसकी सिफात जो बयान की हैं, इनसे हकीकी इस्तिफादा वही लोग कर सकते हैं जो अक्ल व शऊर के जरिए इन निशानियों में गौर व फिक्र से काम लेते हैं। तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से इल्म मारिफत अता होती है। गोया के कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए तमाम असरार और रुमूज करार दिए हैं। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, के किताब मुबीन में हर खुश्क व तर का तज़किरा है जो रूहों की ग़िज़ा है, दिलों की कुव्वत का सबब है। तो इसके जरिए वही लोग इस्तिफादा कर सकते हैं जो अपनी अक्ल व शऊर से काम लेते हैं और तदब्बुर से काम लेते हैं। तो नतीजा के तौर पर इस चीज को अक्स किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इन सारी आयात में इंसान को तंबीह की है कि अक्ल व शऊर से काम लेकर आप हिदायत को हासिल कर सकते हैं और हकीकी इल्म मारिफत और ईमान के मर्तबा पर फाइज हो सकते हैं। अल्लामा मुल्ला सालिम माज़ंदरानी ने इस पहली आयत के मुतल्लिक तफसील से गुफ्तगू फरमाई है। मुख्तलिफ उदबा और अहले इल्म फ़ज़ल के बयानात भी नाकल किए हैं। अमन है या अमन है, इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। नीज उन्होंने उन वजूहात का भी तज़किरा किया है कि जिनसे क़ियाम शब की अफजलियत जाहिर होती है। और उस आयत के ततिम्मा में जो बयान है, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। तो इसकी भी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है कि इल्म और मारिफत और इसके मुकाबले में जहालत और नादानी, ये दोनों हरगिज बराबर नहीं हो सकते। इसके नतीजा में जो फरमाया है कि इन्नमा यतज़क्कर उलुल अलबाब, के बातहकीक साहिबान अक्ल ही नसीहत हासिल करते हैं। तो उससे मुराद कामिल अक्लों के मालिक हैं जो वहम और गुमान से दूर होते हैं, वो हक व बातिल के दरमियान फर्क करते हैं। और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की रिवायत तफसीरी भी बयान की है, नहनु अल्लज़ीना यअलमून व अदुव्वुना अल्लज़ीना ला यअलमून व शिअतुना उलुल अलबाब। नीज उस आयत के बारे में भी गुफ्तगू फरमाई कि जिसमें आया है कि हमने किताब मुबारक नाजिल की है ताकि उसकी आयात में तदब्बुर करें और इससे नसीहत हासिल करते हैं साहिबान अक्ल जो हर किस्म के वहम व गुमान से दूर और हकाइक के मुतलाशी होते हैं। तो इसमें अक़वाल भी जिक्र किए हैं कि कुतुब इलाहिया मुराद हो सकती हैं और किताब से मुराद असरार और मारिफ पर मुश्तमिल होना है, जिसको समझने के लिए अक्ल व शऊर की जरूरत पड़ती है। नतीजा के तौर पर उन्होंने फरमाया है कि जो साहिबान अक्ल नहीं होते वो इस्तिफादा करने से कासिर रहते हैं। किताब अपने कमाल के साथ मौजूद है, लेकिन अगर अक्ल व शऊर के साथ उसकी खिदमत में वारिद न हो तो फिर ज़र्फ और काबिलियत न होने की वजह से इस्तिफादा नहीं हो सकता। तो किताबों से सबसे बेहतर फायदा औसिया उठाते हैं, उलमा उठाते हैं जो कि अक्ल व शऊर से काम लेते हैं। इसी तरह कुरान करीम के बारे में भी कहा गया है, एक मुतवातिर हदीस की तरफ इशारा फरमाया है जो कि सिहा और मसानीद में जिक्र हुई है
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह अज़्ज़ा व जल व इतरती अहल बैती अला व हुमल खलीफतान मिन बादी वलन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौद। और ये जो आयत है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, तो इसके बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के साथ जिदाल करने से और मुनाजरा करने से मना फरमाया है, क्योंकि वो तो इनकार पर इसरार करने वाले हैं और वो हकायक से रूगिरदानी करने वाले हैं। फरमाया फतवल्ला अन्हुम फमा अंत बिमलूम, तो उसके साथ ही अम्र फरमाया है कि आप नसीहत फरमाएं और तालीम दें जो लोग इससे इस्तिफादा करना चाहते हैं। क़यामत तक ये लोग जो साहिबान अक्ल होंगे, ईमान और मारिफत के बुलंद मरातिब पर फायज होंगे, तो वो लोग आपकी नसीहतों से इस्तिफादा करेंगे। आज के सबक का खुलासा देख लेते हैं। आमाल सालिहा से इल्म व मारिफत का हुसूल, क़याम शब की फजीलत की वजूहात, आमाल और मारिफत के राब्त के असरार और रमूज पर गुफ्तगू हुई है। आज के सबक के मुतल्लिक तमरीनी सवालात भी देख लेते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान और सुन्नत को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।